بلوچستان میں 40 لاکھ بچے ایسے ہیں جو اسکول جا سکتے ہیں، تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 30 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ 2003 میں 2 کلاس اور 2 ٹیچروں سے اپنا یہ بیٹھک کا سیٹ اپ شروع کیا تھا۔ اب ہمارے پاس 4 بیٹھک اسکولز، فارمل بیٹھک اسکولز ہیں، جس ہر ایک میں 9 ٹیچرز ہیں، پرائمری تک بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں۔ لوگوں میں بہت شعور آ چکا ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، لیکن اسکولز نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ مجبور ہیں۔ بڑی ہو کر کیا بنو گی؟ ڈاکٹر بنے گی، علاج کریں گی، آپ کیا کریں گی بڑی ہو کر؟ ٹیچر بنے گی۔ اگر بلوچستان کو بدلنا ہے تو ان کو بچوں کو تعلیم دینا ضروری ہے۔ بلوچستان میں تعلیم کا انقلاب آنا بہت ضروری ہے۔ سلوگن یہی ہے نا، بچیاں پڑھیں گے تو بدلے گا پاکستان، بدلے گا بلوچستان۔ ڈیلی سوشل پاکستان میں خوش آمدید۔ میں ہوں عمران علی خان، بلوچستان کے علاقے خزدار میں موجود ہوں۔ بلوچستان میں 40 لاکھ بچے ایسے ہیں جو اسکول جا سکتے ہیں، تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 30 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں، اسکول نہیں جا سکتے، ان کے پاس سہولت ہی نہیں ہے اسکول جانے کی۔ خزدار میں موجود ہیں بیٹھک اسکول کے ریجنل انچارج منظور احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ سیٹ اپ انہوں نے کب سے لگایا ہوا ہے، بچوں میں تعلیم کا کیا رجحان ہے، والدین میں تعلیم کا کیا رجحان ہے، کیا والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے تعلیم حاصل کر سکیں؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اللہ بلوچستان اپنی روایات، اپنی مہمان نوازی اور اپنے رنگوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے، جو قدرت نے دی ہیں آپ لوگوں کو۔ جی، یہاں پر تعلیم کا نظام نہیں ہے۔ جی بالکل۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگ اتنی دور سے آئے ہیں ان بچوں کی تعلیم کی جو مسائل ہیں ہمارے ریجنل میں، اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد بیٹھک کے حوالے سے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ یہاں پہ ہم نے 2003 میں 2 کلاس اور 2 ٹیچروں سے اپنا یہ بیٹھک کا سیٹ اپ شروع کیا تھا۔ تو اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد ہم نے پراپر 2 فارمل اسکولز، جس میں الحمدللہ اس وقت 9 ٹیچرز ہیں، پرائمری تک بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد 2 اور ہم نے اسکول جہاں پہ کھول دیے بیٹھک اسکولز۔ اب ہمارے پاس 4 بیٹھک اسکولز، فارمل بیٹھک اسکولز ہیں، جس ہر ایک میں 9 ٹیچرز ہیں، پرائمری تک بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں اس میں، اور 10 نان فارمل سیٹ اپ ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں بیٹھک اسکول کے، جس میں ایک ٹیچر 30 بچوں کو پڑھا رہے اپنے گھر کے کمرے میں۔ تو بیٹھک اسکول کے حوالے سے یہ چیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو والدین کی خواہش ہے کہ ان کے بچے تعلیم حاصل کریں، بھیجنے میں رضامندی ہوتی ہے ان کی؟ جی ہاں بالکل، بہت خوش ہیں لوگ، بہت چاہ رہے ہیں، ابھی لوگوں میں بہت شعور آ چکا ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، لیکن اسکولز نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ مجبور ہیں، یا تو کہیں پہ اسکولز ہیں تو بہت دور ہیں، یا پھر اگر کوئی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولز ہیں تو ان کی فیسیں اتنی ہیں کہ ان کے اس سے باہر ہیں، تو وہ مجبوری میں پھر اپنے بچوں کو نہیں پڑھا پاتے ہیں۔ بیٹھک کے اپنی جو سیٹ اپ ہے، جو ان کے وسائل ہیں، ہم اس کے تحت تو اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں، جتنا بیٹھک کر سکتا ہے کر رہا ہے، لیکن مزید اس حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں کی جو بچیاں ہوتی ہیں وہ اسکلفل ہوتی ہیں، جی، وہ اپنے ثقافتی سوٹ کی بناوٹ کرتی ہیں، کڑھائی کرتی ہیں اور اس سے وہ پیسہ بھی بناتی ہیں۔ جی، تو بیٹھک اسکول بھی ان کی اسکل پر کام کر رہے ہیں؟ جی ہاں، بیٹھک اسکولز ابھی تک تو پراپر اس حوالے سے اسکل کے حوالے سے کام تو نہیں اسٹارٹ نہیں کیا ہے، لیکن آئندہ انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے بھی کام کرنے کا ارادہ ہے۔ لیکن وہ اپنے گھروں میں جا کے، اسکول سے فارغ ہو کے گھروں میں جا کے اس طرح کے بلوچی کام، کشیدہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں اسکلز کے حوالے سے۔ بلوچستان جو ہے وہ اپنی ثقافت کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اس کی ایک پہچان ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلوچستان کیسے بدل سکتا ہے؟ تعلیم سے بدل سکتا ہے؟ تعلیم عام ہونی چاہیے، تعلیم کے لیے سہولتیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہونی چاہیے۔ جی جی بالکل، وسائل تو حکومتوں کے پاس ہوتے ہیں، انہی کو کرنا ہوتا ہے، پرائیویٹ جتنا بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں کو حکومت کو ہی کرنا ہوگا، اور یقینی طور پر تعلیم سے ہی سب کچھ بدل سکتا ہے۔ تعلیم کے بغیر تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے قوموں کے بدلنے کی،
اور تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، بس یہی ہے کہ تعلیم ہو، اسکلفل تعلیم ہو تو اور اچھا ہے۔ تعلیم نہ ہونے کی وجہ، بنیادی وجہ کیا ہے کہ اس علاقے میں بچے پہلے اسکول نہیں جاتے تھے، اب آپ ایک کانسیپٹ لے کر آ رہے ہیں؟ جی ہاں، بنیادی وجوہات تو بہت سارے ہیں، لیکن یہ کہ سب سے بڑی وجہ اسکولز کا نہ ہونا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں، لوگوں کی تعلیمی شعور نہیں ہے، باقی چیزیں بہت سارے ہیں، لیکن اگر اسکولز ہوں گے تو لوگوں کو خود بخود یہ چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے، جب ادارے ہوں گے تو۔ بلوچستان ہو یا پاکستان کے باقی صوبے ہوں، یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، ہمارا فیوچر ہے، پاکستان کا فیوچر ہے، لیکن ان کی تعلیم پر فوکس کرنا ہوگا، نہ صرف گورنمنٹ کو بلکہ ہمیں سول سوسائٹی کے لوگوں کو بھی آگے آنے کی ضرورت ہے۔ اگر بلوچستان کو بدلنا ہے تو ان کو بچوں کو تعلیم دینا ضروری ہے۔ بلوچستان میں تعلیم کا انقلاب آنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ بچے آگے بڑھ کر ملک پاکستان کے لیے، بلوچستان کے لیے، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کام کر سکیں، ان کی تربیت پر کام کر سکیں، اپنے علاقے کی بہتری کے لیے کام کر سکیں۔ منظور احمد جیسے کردار جو معاشرے کے عظیم کردار ہیں، جو اپنے تحت تو یہ کوشش کر رہے ہیں تاکہ بچے تعلیم حاصل کریں اور اچھے انسان بنیں، اچھی زندگی گزاریں، کیا پیغام دیں گے کہ ہم اچھی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ ہم تو اس ٹائم پہ ہمارا فوکس ہے کہ تعلیم کے ہی ذریعے تبدیلی آ سکتا ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی میڈیا کی توسط سے مخیر حضرات ہیں جو وہ بیٹھک کے ساتھ مل کے، بیٹھک کے ساتھ 30 سال تجربہ ہے، کم وسائل میں بہترین تعلیم دینے کا، جو کہ آپ لوگوں کے سامنے ایک مثال ابھی موجود ہے، تو مخیر حضرات مل کے، اور جب ہم پرائمری میں یہاں پہ تو اس کے بعد بھی ان بچیوں کو آگے بھی سیکنڈری لیول تک بھی پڑھانا چاہیے اور میٹرک تک بھی پڑھانا چاہیے، تو اس کے حوالے سے مخیر حضرات بیٹھک کے ساتھ تعاون کریں گے تو یہ چیزیں ممکن ہو پائیں گے۔ ایک پڑھی لکھی لڑکی عورت بنتی ہے اور وہ اپنی نسل کو سنوار دیتی ہے۔ جی جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر بچیاں پڑھیں گی تو بلوچستان بدلے گا، بلوچستان آگے بڑھے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے، ہمارا سلوگن یہی ہے نا، بچیاں پڑھیں گے تو بدلے گا پاکستان، بدلے گا بلوچستان۔ چلیں جی، زبردست ہو گیا جی۔ میں خود بلوچ ہوں، بلوچستان میں آ کر آپ کی مہمان نوازی کو انجوائے کیا، یہاں کی رونق دیکھی، ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں آپ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، یہاں پہ آئے آپ لوگ، اور ہم ان بچیوں کی اور یہ جو یہاں پہ پڑھ رہے ہیں بچے بچیاں، ان کی آواز کو آپ لوگوں نے اتنا دور تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ چلیں جی، ہم بچوں سے بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ کیا حال ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ بڑی ہو کر کیا بنو گی؟ ڈاکٹر بنے گی، علاج کریں گی؟ آپ کیا کریں گی بڑی ہو کر؟ ٹیچر بنے گی، یعنی کہ ٹیچر بن کر بچوں کو پڑھائیں گی، اور آپ ڈاکٹر بنے گی، آپ ڈاکٹر بنے گی، ساری ڈاکٹر بن جائیں گی۔ آپ کیا بنے گی؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ساری ڈاکٹر بن جائیں گی، ایک ہی لائن میں ڈاکٹر کھڑے ہیں سارے ماشاء اللہ۔ آپ کا نام کیا بنے گی بڑی ہو کر؟ ٹیچر بنے گی، ٹھیک ہے، ادھر ٹیچر اور ڈاکٹر بنیں گے، آپ کیا بنیں گے جناب؟ سر بنیں گے، سر چلیے، آپ کیا بنیں گے؟ ڈاکٹر۔ آپ کیا بنیں گی؟ آپ عالم بنے گی۔ بڑی خوبصورت بات ہے جی، اس لائن میں سارے ڈاکٹر ہیں، اگر یہ سارے ڈاکٹر ہیں تو میں پھر مریض ہی بن جاتا ہوں۔ فی الحال ڈیلی سوشل پاکستان سے اجازت دیں، تعلیم کے فروغ کے لیے ڈیلی سوشل پاکستان اور بیٹھک ہمیشہ کام کرتے رہیں گے۔ ہم تعلیم کے فروغ کے لیے پاکستان بھر کے ان تمام علاقوں میں جا کر بات کریں گے جہاں پر تعلیم نہیں ہے۔ فی الحال اجازت دیں، اللہ حافظ۔